السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ خدیجہ شاہ کی نظر بندی ختم ہوتے ہی ان کو کوئٹہ پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا، اور دوسری جانب راؤ انوار نے بھی آصف زرداری کے لیے کوئی بہت بڑا بیان دے دیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو خدیجہ شاہ صاحبہ پر آئیں گے کہ ان کو نظر بند کیا گیا، اور جیسے ہی ان کی نظر بندی کا حکم واپس لے لیا گیا تو سب نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اب خدیجہ شاہ صاحبہ کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لاہور کی جیل سے کوئٹہ پولیس نے انہیں گرفتار کر دیا ہے کہ آپ اب ہماری مہمان ہوں گی۔ تو یہ والا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی نظر بندی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، جہاں پنجاب حکومت نے خدیجہ شاہ کی نظر بندی کا حکم واپس لے لیا۔ اس حوالے سے سرکاری وکیل تحریری حکم عدالت میں پیش کریں گے۔ بتایا گیا ہے کہ خدیجہ شاہ کے شوہر جہانزیب امین نے نظر بندی کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے نظر بندی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ فیصلہ ابھی سنایا۔ گزشتہ سماعت پر جو محفوظ فیصلہ تھا، اس کے بعد وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ خدیجہ شاہ کو عدالت طلب کرنے کی ہدایت کی جائے۔ معلوم ہوا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے نظر بندی کا حکم واپس لیے جانے کے بعد خدیجہ شاہ کو لاہور کی جیل سے کوئٹہ پولیس نے گرفتار کر لیا، جس کے بعد عدالت نے خدیجہ شاہ کا 2 دن کا راہداری ریمانڈ بھی منظور کر لیا۔ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا کہ ریمانڈ پورا ہونے پر خدیجہ شاہ کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خدیجہ شاہ کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام پر بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد جیل میں قید خدیجہ شاہ کے بینک اکاؤنٹ میں مشکوک ٹرانزیکشن سامنے آئے، جس کی بنا پر قومی تحقیقاتی ادارے FIA نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت انکوائری کا آغاز کر دیا۔ ذرائع FIA کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ FIA کی جانب سے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے متعلقہ محکموں کو خطوط ارسال کیے گئے ہیں۔ تمام ریکارڈ آنے کے بعد خدیجہ شاہ سے پوچھ گچھ شروع کی جائے گی۔ اس معاملے پر خدیجہ شاہ سے جیل میں انویسٹیگیشن کی جائے گی، جہاں ان سے بینک اکاؤنٹ سے ہونے والی بیرون ملک ٹرانزیکشن کے حوالے سے بھی سوالات ہوں گے۔ دیکھیے، اب آپ کو گرفتار کرنا ہے نا، تو آپ نئے مقدمات بناتے جائیں، نئے مقدمات کب سے ہی بنائے چلے جا رہے ہیں وہ لوگ۔ جب بھی ضمانت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ فوراً اسی وقت ہی گرفتاری۔ دیکھیے، یہ جو حکم واپس لیا گیا اس کے بعد بھی تو تیار تھے نا کہ نیا مقدمہ ہوگا اور اس کے بعد خدیجہ شاہ صاحبہ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر خدیجہ شاہ صاحبہ باقی قیدیوں کی طرح جو کہ مذمت کرنے کے بعد چلے گئے اور انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا اور پاکستان تحریک انصاف سے کہا کہ ہم اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی اور مخصوص پارٹی جس کو جوائن کر لیا۔ لیکن خدیجہ شاہ تو سوشل ایکٹیوسٹ ہے نا، وہ پارٹی بھی تو جوائن نہیں کر سکتی۔ ان کا یہی کافی کہ وہ یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ بیان دے دیں PTI کے خلاف، چیئرمین PTI کے خلاف، تو ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، وہ آزاد۔ اچھا، مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی قید خواتین ہیں ان تک یہ آفرز ہیں۔ صنم جاوید صاحبہ کے والد صاحب نے بھی یہ بات بتا دی کہ آپ سب سے پہلے ایک کام کریں، وہ یہ کہ تمام تر جو بھی چاہتے ہیں اپنی رہائی، وہ ایک تو عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں اپنا وعدہ معاف گواہ بننے کا کردار ادا کریں، اور کہیں کہ جو 9 مئی واقعہ تھا اس میں عمران خان صاحب کے براہ راست احکامات تھے، تو آپ کو ضمانت ملے گی۔ یہ صنم جاوید صاحبہ کے والد صاحب نے یہ بات بتائی، جس پر صنم جاوید صاحبہ نے یہی جواب دیا تھا کہ جب ایسا ہے ہی نہیں، یہ حقیقت ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں کہا خان صاحب نے کہ آپ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں ان کا کردار نہیں تھا، تو ہم ایسا بیان کیوں دیں؟ دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ کو رہائی بھی نہیں ملے گی نا۔ وہ صنم جاوید صاحبہ جن کو بار بار زمان پارک لے جایا گیا 3-4 گھنٹوں، اور اس کے بعد پھر ان سے کہا گیا کہ دیکھیں اس زمین کو کھودتے ہیں، اور اس کے بعد اس زمین کو کھودا گیا اور وہاں سے پیٹرول بم برآمد کیا جائے گا۔ پیٹرول بم برآمد کیا گیا، اور کون ایسا بیوقوف ہوتا ہے جو کہ پیٹرول بم اس دن کے بعد گڑھا کھود کے بند کر دیتا ہے کہ صاحب اس میں ہم رکھتے ہیں اور بعد میں کام آئے گا؟ یہ کیسا یہ کیسا پیٹرول بم ہے؟ ان خواتین کی جرت کو اور ان کے عزم کو سلام ہے کہ جس طرح سے وہ تکلیفوں سے گزر رہی ہیں لیکن اپنی بات پر قائم ہیں۔ خدیجہ شاہ صاحبہ کے حوالے سے یا باقی جتنی بھی خواتین قیدی ہیں، صنم جاوید صاحبہ ہو گئی، تو ان کے لیے یہ کہا گیا ہے نا کہ جنت جیسے گھر کو چھوڑ کر وہ دوزخ جیسی قید میں ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں۔
یاسمین married ہیں، ان کے راشد بچے صاحبہ ہیں۔ کی مثال لے لیں آپ کہ ایک جسے آئرن لیڈی کہا جاتا ہے اور صنف آہن، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے وہ ختم ہو گیا؟ عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک عام سے ورکر سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین عمران خان صاحب تک اس وقت جیل میں ہیں، تو پوری قیادت اس اور یہ تو پارٹی کا زیر حصہ عتاب بھی ہے۔ نہیں ہے یہ والی یہ خواتین، تو یہ تو بالکل۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس والے موضوع کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے اب چلتے ہیں راؤ انوار صاحب کے بارے میں انہوں کچھ نے باتیں۔ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی ہیں، انکشاف کیے ہیں۔ راؤ انوار صاحب نے انٹرویو دیا ہے کرن ناز صاحبہ کو، اور اس انٹرویو کے دوران انہوں نے ایسے انکشافات کیے ہیں جو کہ باتیں پہلے آ چکی ہیں میڈیا میں، لیکن راؤ انوار صاحب کی طرف سے ان باتوں کا آنا ایک بات کی نشاندہی تو کرتا ہے نا کہ راؤ انوار صاحب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا تو جانتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ کیسے بات کرتے۔ اور یہ والا انٹرویو آپ دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود بھی انوالو ہو وہ معاملہ۔ دیکھیے راؤ انوار صاحب کو کیونکہ اس میں تو سب سے زیادہ ان کی جو متعلقہ انوالومنٹ ہو سکتی ہے وہ تو جو کراچی میں بد امنی کے واقعات کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں مبینہ طور پر ہو سکتی ہے، تحقیقات کے بعد ہی ہم کوئی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جو راؤ انوار صاحب نے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے سب سے قریبی سمجھے جانے والے راؤ انوار صاحب کی یہ باتیں، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کے عابد باکسر صاحب ہوتے تھے قریبی سب سے زیادہ، تو اسی کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے راؤ انوار صاحب آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں، اور یہ جو رفاقت رہی اس کے بعد اب یہ رفاقت ختم ہو چکی ہے۔ اب راؤ انوار صاحب نے بھی انٹرویو دیا ہے، اور ایک آہستہ سے ہم نے ایک شفٹ دیکھی ہے۔ یہ انٹرویو بڑا سگنیفیکنٹ ہے، یہ ایک پیغام دے رہا ہے سسٹم کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پیغام ہے کہ آپ کے لیے اب اچھے دن نہیں ہیں، اب آپ کو تھوڑا ہولا ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ جس انداز سے راؤ انوار صاحب نے 7 کھرب روپے کی بات کی ہے نا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 سے 2023 تک 7 کھرب روپے ملک سے باہر بھیجے ہیں، اور ان منی لانڈرنگ کر کے یہ تمام تر پیسے بھیجے گئے، جس کی تمام تر جو کہانیاں ہم سنتے تھے نا ارشد شریف شہید کے وساطت سے، انہوں نے جو باتیں بتائیں کہ پتہ نہیں کوئی پاپڑ والا، کوئی فالودے والا، یہ تمام تر جن کے اکاؤنٹس تھے، اور یہاں تک کہ خود کو نہیں پتا کہ ہمارے یہ اکاؤنٹس ہیں اور اس میں اس طرح سے پیسے ہیں۔ اچھا کسی کو پتا ہوتا ہے تو وہ بتا بھی دیتا، لیکن ایک مرحوم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اکاؤنٹ ہے اور ان کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں ان کی وفات کے بعد، تو وہ مرحوم کیسے قبر سے اٹھ کے ٹرانزیکشن کرتا تھا، یا پھر پے ٹی ایم لگایا ہوا تھا کیسے؟ تو یہ تمام تر باتیں۔ اچھا راؤ انوار صاحب کی جو باتیں نا وہ بڑی معنی رکھتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2013 کے بعد سندھ میں پولیس کے ذریعے لوگوں کے پلاٹس پر قبضے کیے گئے۔ راؤ انوار صاحب پولیس کا جسے کہیں کہ ایک جزو لا ينفق رہے، ناقابل تقسیم حصہ۔ پچھلے 5 برس میں سندھ حکومت کی جانب سے 7 کھرب روپے منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر لے جائے گئے۔ اور اس کے علاوہ کرن ناز صاحبہ نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ٹارگٹ کلنگ جو کراچی میں ہوتی ہے اس میں سیاستدان براہ راست نہ صحیح لیکن کیا ملوث ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑے سیاستدانوں کا جو تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ 2013 سے 2018 تک رینجرز کو اختیارات کے ذریعے سندھ میں فوج نے جو آپریشن کیا یہ بھی ان کے یعنی کہ سندھ حکومت کے گلے اس لیے پڑا، جس میں ڈاکٹر عاصم سمیت دیگر لوگ پکڑے گئے۔ 400 ارب روپے کی کرپشن کا قصہ سنتے ہیں ڈاکٹر عاصم۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کمزور پالیسی تھی، یہ جرائم کنٹرول کرنے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگ گئے، اور وہ کام کون سے؟ یعنی منی لانڈرنگ، پیسے بھیجنا باہر، اور کچھ ممالک کے انہوں نے نام لیے پیسے بھیج کر۔ آپ یہ دیکھیں کہ 7 کھرب ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے ہمارے پاکستان جیسے ملک میں جس کو بالکل ہی پیسوں کی قلت ہے۔ دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے نا کہ سب سے زیادہ پیسے جو جن ممالک کو ٹرانسفر کیے گئے
تو ان میں سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ ترکی ہو گیا، متحدہ عرب امارات جس میں انہوں نے دبئی کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ لندن، کینیڈا، امریکہ ہر جگہ جائیدادیں ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مدینے میں بھی بلڈنگز بنا لی ہیں۔ اور اس میں کیا کیا ہے، اس میں یہ کیا ہے کہ جو حاجی صاحبان آئیں گے یا عمرہ زائرین آئیں گے وہ ایک کام کریں گے، وہ یہاں پر رہیں گے اور وہ ہمیں کرایہ دیں گے۔ تو دیکھیں برے کام سے بھی اچھی امید رکھنے کی توقع کی گئی ہے اس والے کام میں۔ اور ساتھ ہی راؤ انوار صاحب نے یہ بھی بتایا کہ مدینے میں بھی بلڈنگیں بنوا لیں کہ حاجی آتے ہیں تو کرائے پر دے دیں گے۔ 2018 میں JIT کے ذریعے یہ پکڑے گئے تھے، جعلی اکاؤنٹ سے پیسہ باہر لے کر گئے، کوئی فالودے والے تو کوئی کسی کے نام پر تھا، جعلی اکاؤنٹ سے بلاول ہاؤس کے کھانوں اور کیک کی ادائیگی ہوئی۔ اور ایک زمانے میں ہم نے یہ بھی خبر سنی تھی، میڈیا پر آئی تھی، کہ بکروں کا جو صدقہ دیا جاتا تھا بلاول ہاؤس کی جانب سے، وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے ان کی جو کچھ رسیدیں تھیں ان سے معلوم ہوا تھا کہ یہ کرپشن کا لیول ہی کچھ اور ہے یہاں پر۔ تو لیکن کرپشن کو بھی آپ نے وہاں مدینے بھیج دیا ہے اور اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے مقدس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اور باتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تو شاید چین کی طرف پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ چین میں اس لیے کیونکہ یہاں پر کوئی چیکنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اچھی چیکنگ ہوتی ہے، تو پیسہ اگر بچ جائے گا تو اچھا ہوگا، تو وہاں پڑا رہے گا۔ نہ جانے کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ 700 کھرب 2018 سے 2023 تک، اور پاکستان پیپلز پارٹی 15 سال سے صوبے میں اقتدار میں ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اور پھر یہی پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے، اس لیے ہم اپنے صوبے میں کام نہیں کر سکتے، اختیارات نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاڑکانہ کی سڑکوں پر ماؤں کے بچوں نے کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے اپنی جانیں دی ہیں، ایک ایسے شہر میں جس کی حکمرانی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اختیارات نہیں دیے جاتے، وفاق کی جانب سے فنڈز نہیں دیے جاتے، اور اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن پھر جب منی لانڈرنگ آپ کے اختیار میں ہے، وہ تو ہے نا۔ اور جب کراچی میں آپ یہ مناظر دیکھتے ہیں، بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، اور پلیں، سڑکیں، گاڑیاں، سب کچھ پانی بہا کر لے جاتا ہے، تو وہ والے مناظر اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مبینہ کرپشن ہے وہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ والی کرپشن تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ اور اس کرپشن کے سامنے آنے کے بعد کس طرح سے آپ ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں عوام؟ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ ایک قصہ بھی ہے ووٹ کے لیے۔ جو اکثر جاتے ہیں نا تو وہ یہ تکلف بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ انتقال کسی مرحوم کا ہوا ہے یا مرحومہ کا ہوا ہے۔ تو ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ کوئی وڈیرا یا جاگیردار گیا، یہ ابھی کچھ سالوں کی بات ہے، ووٹ لینے گیا، اور ظاہر ہے جیسے انتخابات قریب آتے ہیں جیسے جیسے تو ہوتا یہ کہ یا تو شادیوں میں شرکت میں اضافہ ہو جاتا ہے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، یا پھر یہ دوسرا کام کرتے ہیں جو مرحومین ہوتے ہیں 3-4 سال سے جن کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے تو ان کی تعزیت کرنے جاتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ایک صاحب گیا تعزیت کرنے، اور جو انہوں نے تعزیت کروانے والے جو لوگ تھے جو متاثرہ تھے تو وہ آئے، اور سردار صاحب کہنے لگا کہ دیکھیں یہ جو مرحوم چلا گیا تھا نا، یہ تو میرا بہت اچھا یار تھا، میرا تو جگری دوست تھا۔ تو سب پریشان ہونے لگے کہ بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پریشان کیوں ہو رہے ہو، میں نے تو اچھی بات کہی ہے، میرا یار تھا، قریبی تھا، جگری تھا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے تو آپ ذرا سنبھل کے بات کریں۔ تو یہ والا تکلف بھی بھول جاتے ہیں کہ کس میں جاتے ہیں کہ کوئی مرحومہ کا انتقال ہوا ہے، کسی مرحوم، تو یہ والا کام ہوتا ہی نہیں ہے، اندھا دھند آپ چلے جاتے ہیں تعزیتوں پر، شادیوں پر، صرف آپ نے یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی بہتری آپ اپنے جو اگلے 5 سال ہوتے ہیں نا وہ فکس کرنے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔